قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پیغام دینے جاؤ تو اپنی بات ذکر کرو، اپنی بیماری کا، اپنی تکلیف کا، اپنی مشکل کا، جس میں سے تم گزرے، جس میں سے تم گزر رہے تھے. پھر تم نے سورہ رحمان سنی جس سے وہ تمہاری تکلیف، مصیبت، مسئلہ ختم ہوا، اور اب ایک انسپریشن لے کے تم اس کو پھیلا رہے ہو. اب اس طرح جب ہم بات کرتے نا کھل کے اندر کی، اس میں کیا عیب ہے مجھے بتاؤ؟ ہم بیمار تھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے کوئی جسمانی بیماری نہیں. میں کہتا ہوں کہ جسمانی بیماری کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون سی بیماری لاحق ہے. نمبر ایک، جب ہم نے کہا ہمیں کوئی جسمانی بیماری نہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ تو پھر کس قسم کے انسان ہیں کہ آپ کو بیماری نہیں لاحق تھی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو بیماری مختلف امراض پہ گفتگو شروع ہو گئی تو سر درد کی بات آ گئی. ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ سر درد کیا ہوتا ہے؟ جو ہی اس نے کہا نا یہ سر درد ہوتا ہے، مجھے تو کبھی نہیں ہوا. آپ نے کہا فوری طور پہ پرے ہو جاؤ، اگر کسی نے دوست کی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. سر درد بس یہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، کتنی بڑی رحمت ہوگی. سو جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم کوئی چیزیں چھپائیں گے، یہ میڈیم اسی لیے دعا کا ہوتا ہے. بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں، بہت لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے کہ ان کے اندر کا وہ ایڈریس ہو جاتا ہے کہ ہاں میری بھی یہی مسئلہ ہے، میری بھی یہی ہے. میں نے بتایا نا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ جیسی بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی. انوائرمنٹ مختلف ہو سکتا ہے. ابلیس بھی، سب کا دشمن ابلیس ہے، سب کے اندر نفس ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے مسئلے بھی ایک جیسے ہیں. سو جب ہم سچ بتاتے ہیں اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے لوگوں پہ، بجائے اس کے کہ میں کوئی اور موٹی موٹی باتیں کروں کہ جی یوں ہو گیا، فلانا ہو گیا اور ڈھمکانا. نہیں، ایسی بات نہیں. جو سچ ہے مطلب مجھے بتائیں، اگر آپ کسی کو پیٹ درد رہتا ہے اکثر و بیشتر، وہ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. مجھے اکثر کسی نے کہا، کل مجھے کسی بچی کا میسیج تھا، میں بہت بس تنگ آ گئی ہوں، تھک گئی ہوں، مایوس ہوں. مجھے پتہ ہے وہ ینگ ہے بالکل. میں نے کہا بیٹا کیوں خام خواہ ابلیس کو سپورٹ کر رہی ہے اتنا؟ میں کہا یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ سارے برے نہیں ہیں. ہم ایسے ہیں کہ زبردست ہیں کہ سارے برے تو میں چنگا. ہم سارے ایک جیسے ہیں. تم اپنا مسئلہ نہیں حل کر سکتے نا تو اللہ کے حوالے کر دو. لیٹس پری ٹو اللہ. اللہ کے حوالے کر کے سکھی ہو جاؤ. اللہ تمہیں لوگوں کے زہر سے ڈسنے سے بھی بچا لے گا، اور اللہ لوگوں کو ہمارے ڈسنے سے بچا دے گا. وہ جیسے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ روم میں ایک وہ ہے راہب ہے، 70 سال سے گوشہ نشین ہے. انہوں نے کہا یہ گوشہ نشینی جو رہبانیت جو ہے 40 سال ہوتی ہے، 70 سال کہاں سے ہوگی؟ اس کی تلاش میں نکلے، اس کے علاقے میں پہنچ گئے. جب اس کی گھر کے آگے سے گزرے اس نے خود ہی کھڑکی کھول کے کہا میری تلاش میں ابراہیم. وہ کہنے کی بات سن، میں کسی رہبانیت شبانیت گوشہ نشینی میں نہیں ہوں. میرا ایک کتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں، میں نے اس کو لگام ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس کے شر سے. حضرت ابراہیم خواص کہنے لگے بار الہ، کیسے کیسے لوگوں کو تو نے کیسی کیسی زبردست سوچ عطا کر رکھی اور رہبری عطا کر رکھی. اس نے کہا ابراہیم خواص لوگوں کو تلاش میں وقت مت ضائع کرو، اپنے آپ کو تلاش کرو. یہ ہوا ہوس جو ہے نا، لسٹ اور خواہشات، اور یہ 360 لباس پہن کے انسان کو 24 گھنٹے میں ورگلاتا ہے یہ نفس. تو قصہ مقصد کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں. جو سچ ہے وہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف تھی، یہ ہم نے سنی، اب ہم پھیلا رہے ہیں. جب آپ کسی کو سچ بتائیں تو اس کے اندر بھی ایک انسپریشن پیدا ہوگی، انکریجمنٹ ہوگی کہ یار یہ جب یہ پھیلا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پھیلا سکتا. بجائے اس کے کہ آج تو میرا ماتحت ہے، میں جو میں کہوں گا تو کبھی نہیں کریں گا. ہمارے ایک تو یہ بھی ہے نا کہ فقیری ہے کہ ہمیں تلاش رہتی ہے، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی اس دفعہ کہ فقیری جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، عطائے خدا بندی ہے، وہ بھی ہے، زور لگانے سے نہیں ملتی کبھی بھی.
یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو مرضی دے دے. تو ایک تو اس پہلو سے ہمیں بالکل ریزائن کر کے نا، گیو اپ، سرنڈر کر کے، تو اس راستے پہ چلنا چاہیے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیغام پھیلاؤ، درد انسانیت کو اپناؤ، انسانیت کے کام ہو. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے مجذوب بننے میں کیا فائدہ، نالیوں پہ پڑے رہو گے، اپنے جوگے بھی نہیں رہو گے، کسی کے کام آ جاؤ. جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر میں کس چیز کا دعویٰ کروں کہ میں عشق کا مسافر ہوں، رات کو میں چھٹے آسمان پہ تھا، صبح میں وہ زمین کے تہ میں اللہ نے مجھے بند کیا ہوا تھا. بس عجیب عجیب ہماری باتیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کا ہمارے پاس شعور ہو، جو ہمارے پر بیتا ہو. وہ سچ صرف یہ ہے کہ ہم نے سورہ رحمان سنی، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، سکھ آیا، زندگی کا قرار آیا، کام اپنے وقت پہ ہوتے، ہماری لالچ بڑھی ہے، ہمارے ٹارگٹس بڑھے ہیں، ہماری امیدیں بڑھی ہیں، ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم بہت بڑا ہاتھ ڈال لیتے ہیں، پھر ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے، پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا دیتے ہیں، پھر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، پھر ہماری زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. تو ہم نے خود ہی پنگے کیے ہوتے ہیں نا جی، کسی نے، اللہ نے تو نہیں ہمیں پھنسایا ہوتا نا جی. لالچ میرا ہے، الزام اللہ دے، اللہ پھنساتا، اللہ نے میرا نصیب ہی ایسا بنایا سی.